بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 101 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم مدح الجبن یہ عنوان پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے بزدلی کی تعریف۔ مدح الجبن وقال اسلم بن زرعۃ وكان وجهه عبيد الله بن زياد لحرب أبي بلال الخارجي في 2000 وأبو بلال في 40 رجلا فشدوا عليه شدة رجل واحد فانهزم هو وأصحابه فلما دخل على زياد عنفه في ذلك وقال أطمزي في 2000 وتنهزم عن 40 فخرج عنه وهو يقول لأن يزمني ابن زياد حيا خير من أن يمدحني وأنا ميت، وفي رواية أخرى أن يشتمني الأمير وأنا حي أحب إلي من أن يدعو لي وأنا ميت۔ فقال شاعر الخوارج أألفا مؤمن لستم كذاكم ولكن الخوارج مؤمنون هم الفئة القلیلة قد علمتم على الفئة الكثيرة ينصرون۔ ترجمہ: مدح الجبن بزدلی کی تعریف۔ وقال اسلم بن زرعہ، اسلم بن زرعہ نے بیان کیا ہے، وكان وجهه عبید اللہ بن زیاد لحرب ابی بلال الخارجی فی 2000، اور اسے عبید اللہ بن زیاد نے ابو بلال خارجی سے لڑنے کے لیے 2000 افراد کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ وَأَبُو بِلَالٍ فِي 40 رَجُلًا، اور ابو بلال 40 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ فَشَدُّوا عَلَيْهِ شِدَّةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تو ابو بلال نے اس پر ایک شخص پر حملہ کرنے کی طرح حملہ کیا۔ فَانْهَزَمَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، تو اسلم اور اس کے ساتھی شکست کھا گئے۔ فلما دخل على زیاد عنفه في ذلك، پھر جب اسلم ابن زیاد کے پاس آیا تو ابن زیاد نے اس سلسلے میں اس کی سرزنش کی۔ عنفه، اس کے ساتھ سختی کی، اس کی سرزنش کی۔ وقال، اور اس سے کہا، اطمزی فی 2000، کہ تو 2000 افراد کے ساتھ جا کر بھی تنہزم عن 40 سے شکست کھا جاتا ہے۔ فخرج عنہ وهو یقول، چنانچہ اسلم ابن زیاد کے پاس سے یہ کہتا ہوا نکلا، لأن یزمنی ابن زیاد حیا خیر من ان یمدحنی وانا میت، ابن زیاد کا میری مذمت کرنا میری زندگی میں یہ بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری تعریف کریں۔ وفی روایت اخرى، اور ایک دوسری روایت میں ہے، ان یشتمنی الامیر وانا حی احب الی من ان یدعو لی وانا میت، کہ امیر کا مجھے میری زندگی میں گالی دینا، برا بلا کہنا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس سے کہ وہ میرے مرنے کے بعد مجھے دعا دیں۔ فقال شاعر الخوارج، تو ایک خارجی شاعر نے کہا ہے، یہ شعر پڑھا ہے، الفا مؤمن لستم کذاکم، کیا 2000 آدمیوں کا مومن ہونا مستبعد ہے؟ لستم کذاکم، تو تم تو ایسے ہو بھی نہیں۔ ولکن الخوارج مؤمنون، لیکن خوارج ہی ایمان والے ہیں۔ هم الفئة القلیلۃ، وہ مختصر سی جماعت ہے۔ قد علمتم، تمہیں معلوم ہے، علی الفئة الکثیرۃ ینصرون، کہ بڑی جماعت پر ان کو کامیابی مل جاتی ہے۔ حل لغات: مدح یمدح مدحا، تعریف کرنا۔ الجبن بزدلی، جبن یجبن جبنا، باب کرم یکرم سے بزدل ہونا۔ وجہ احدا الی مکان یوجہ توجیہا، باب تفعیل سے کسی کو کسی جگہ روانہ کرنا۔ ابو بلال الخارجی، ابو بلال خارجی تمیمی ہے، اس کا نام مرداس ہے اور اس کی ماں کا نام ادیہ ہے۔
باپ کا نام جدیر بتلایا جاتا ہے۔ یہ خارجیوں میں بڑا عابد و زاہد، مجتہد اور عظیم المرتبہ تھا۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا ہے۔ ابن زیاد نے اولاً اس کو قید کیا، پھر اس کو اور اس کے بھائی عروہ بن عدیہ دیگر خوارج کے ساتھ قتل کرا دیا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ایک اونٹ کے پاس سے گزرا جس پر قطران ملا ہوا تھا، تارکول وغیرہ، دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا، اور جب افاقہ ہوا تو اس نے یہ آیت پڑھی سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کا والی بنایا تو اس نے اس سے بغاوت کی، کیونکہ بلجائے خارجیہ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا تھا اس پر یہ صبر نہ کر سکا۔ چنانچہ اس نے اپنے لوگوں میں عام اعلان کیا کہ اللہ کی قسم ہم ان ظالموں کے درمیان ہرگز نہیں رہ سکتے، یہ کہہ کر بغاوت شروع کر دی۔ اس پر ابن زیاد نے اسلم بن زرعہ کی سپہ سالاری میں مقابلہ کے لیے 2000 کا لشکر بھیجا، جن کو ابو بلال اور اس کے ساتھیوں نے شکست دے دی، حالانکہ یہ لوگ صرف 40 آدمی تھے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عباد بن علقمہ مازنی کی سپہ سالاری میں ایک بہت بڑا لشکر بھیجا اور گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ جب نماز کا وقت آیا تو ابو بلال نے نماز پڑھنے کی مہلت چاہی، لیکن جب یہ لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے تو عباد اپنے لشکر کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑا اور سب کو قتل کر ڈالا۔ فشدو، شد یشد شدن، کسی پر حملہ کرنا۔ انہزم ینہزم انہزامن، شکست خوردہ ہونا، ہزیمت شکست کو کہتے ہیں۔ عنفہ، عنف احدا یعنف تعنیفا، کسی کو عتاب کرنا یا کسی کی سرزنش کرنا۔ اتمضی، مضا یمضی مضیتن، مضین، گزرنا۔ شتم یشتم شتمن، برا بلا کہنا، مذمت کرنا۔ فی الفین وفی اربعین، یہاں دونوں جگہ میں فی مع کے معنی میں ہے، اے مع اربعین۔ عنفہ فی ذالک، یہ جملہ لما کا جواب ہے، لما دخل میں لما کا جواب ہے۔ لئن یزمنی میں لام برائے تاکید ہے۔ الفا مؤمنین، یہاں حمزہ استفہام استبعاد کے لیے ہے اور فعل کے قائم مقام ہے، اور تقدیری عبارت یوں ہے ایستبعد ان یکون الفان من المؤمنین، ای لا یستبعد، کیا 2000 آدمیوں کا مومن ہونا مستبعد ہے، یعنی مستبعد نہیں ہے۔ وضاحت، مدح الجبن، یہ ایک عنوان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جس سے اس کے عیب پر پردہ پڑ جائے، جیسا کہ مذکورہ درس کے اندر اسلم بن زرعہ کے پاس 2000 کا لشکر تھا اور بلال خارجی کے ہمراہ 40 آدمی تھے، پھر بھی بلال خارجی ان پر غالب آ گیا اور اسلم بن زرعہ شکست کھا گیا۔ اور جب عبید اللہ بن زیاد نے اس کی سرزنش کی تو بات بدل دی اور کہنے لگا کہ عبید اللہ کا میری مذمت کرنا میرے نزدیک میری تعریف کرنے سے بہتر ہے۔ میری زندگی میں عبید اللہ بن زیاد کی زبان سے میرے حق میں جو بھی بات نکلے میرے لیے 100 جان سے وہ قبول ہے۔ یہ کہہ کر گویا اس نے اپنی بزدلی پر پردہ ڈالا ہے، اور یہ باتیں سن کر خارجی شاعر نے کہا ہے الفا مؤمن لستم کذاکم ولکن الخوارج مؤمنون هم الفئة القلیلة قد علمتم على الفئة الكثيرة ينصرون۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات مستبعد نہیں ہے، مومنین کی جماعت اگر تعداد کے اعتبار سے کم ہو تو تم ان کے ایمان کے بارے میں ان کی قلت کی وجہ سے شک کرو، کیونکہ وہ ایمان ایسے مرتبے پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس وقت ہم الفئۃ القلیلہ، اور اپنے آپ کو فئہ قلیلہ کہا ہے، یعنی خوارج فئہ قلیلہ ہیں۔ تعداد خارجیوں کی چونکہ کم تھی اس لیے گویا ایمان انہی کے اندر ہے، کیونکہ ایمان ہی کی بدولت چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں بھی ہے کم من فئۃ قلیلۃ
غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ، تو گویا اس سے بھی اس نے اپنے اوپر اپنے برحق ہونے پر استدلال کیا اور کہا کہ ہم فئہ قلیلہ ہیں، چھوٹی جماعت ہیں اور غالب اکثریت پر، بڑی جماعت پر غالب آ چکے ہیں، لہٰذا ہم ہی حق پر ہیں، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ یہ شعر خارجی شاعر نے طنزاً کہا ہے، طنز کرتے ہوئے۔